السلام علیکم۔ آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا کراچی کے اندر۔ روزانہ افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، لیکن چودھری اسلم بڑے نامی تھے اس معاملے میں کہ طالبان دشمن جانے جاتے تھے، اور وہاں پر بہت سے مقابلوں میں ان کا نام آتا تھا، پولیس مقابلوں میں، جہاں بڑے جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے شہر کے امن کو برباد کر رکھا تھا، ان سے پولیس جب مقابلہ کرتی تھی تو اس اکثر جگہ پہ ہمیں چودھری اسلم کی تصویر بھی نظر آتی تھی، اور یہ سی آئی ڈی کا جو رول تھا اس میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ اوور دی ایئرز بہت ساری کنٹروورسیز میں بھی انوالو رہے، اور بعض اوقات ٹارگٹ کلنگ کے الزامات بھی ان کے اوپر آتے رہے، لیکن زیادہ تر وہ الزامات انہی انتہا پسند جماعتوں کی طرف سے آئے جو کراچی کے امن کو برباد کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہیں۔ چودھری اسلم کو آج ایک سوسائڈ اٹیک میں شہادت نصیب ہوئی، اور ان کے ساتھ 3 اور پولیس افسر جو تھے وہ بھی اپنی جانوں سے گئے۔ اس کے ساتھ 11 لوگ زخمی، اور جو شدید زخمی ہیں ابھی ان کی حالت کے متعلق کچھ بتانا قبل از وقت ہے، لیکن اس واقعے کو ہم جوڑ سکتے ہیں گزشتہ چند ایک روز میں جو پولیس نے مختلف کارروائیاں کی منگو پیر اور دیگر علاقوں میں جہاں طالبان کا بہت زور بتایا جاتا ہے۔ واقعے کے تھوڑی دیر بعد ہی کالعدم جو پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان ہے، اس نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی، اور اے پی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جو اس کا خیبر کے اندر چیپٹر ہے اس نے یہ رسپانسبلٹی کلیم کیا کہ یہ کام ہم نے کیا، اور اس نے کہا یہ کہ ہمارے طالبان بھائیوں کو مارے تھے اس لیے ہم نے ان کو مار دیا۔ کراچی کا امن کیسے آئے گا، اور وہاں پر کیا اتنی کھلی آزادی ہے ہمارے اربن ایریا کے اندر کہ وہاں پولیس افسر گھر سے نکل کر تھانے جا رہا تھا، یا وہ ایریا جو شہر کی حدود کے اندر ہے وہاں پر اگر اتنی آزادی ہے کہ کوئی بھی گروپ اٹھتا ہے اور جا کر کسی کو بھی مار سکتا ہے، خواہ وہ پولیس افسر ہو، تو پھر تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، یہی کہنا پڑے گا، کیونکہ 250 پولیس افسر اور اہلکار پچھلے 1 سال کے اندر، یہ گزشتہ روز فگرز جاری کیے گئے تھے، 250 پولیس کے افسر اور اہلکار گزشتہ 1 سال کے اندر مارے گئے ہیں انہی واقعات کے نتیجے میں جس میں چودھری اسلم گئے ہیں۔ تو کراچی میں امن کیسے ہوگا، یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع رہے گا، اور دوسرا ہمارا موضوع ہوگا جنرل پرویز مشرف، جہاں اسپیشل کورٹ نے ان کی میڈیکل رپورٹس کو ریویو کیا، ان کے جو کونسلز نے آرگومنٹ کیے اس کو بھی انہوں نے سامنے رکھا، لیکن کورٹ کا ویو یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ جنرل پرویز مشرف کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ انہیں اگر ایک درد محسوس ہوئی تو ابھی تک ان کی انجیوگرافی نہیں کی گئی، اور وہ موجود ہیں ایف آئی سی کے اندر، تو اگر 1 گھنٹے کے لیے جو استدعا کی جا رہی ہے پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ چاہے 1 گھنٹے کے لیے آئیں تاکہ ان کو الزامات پڑھ کے سنائے جائیں اور کارروائی کا آغاز ہو سکے، تو کورٹ نے اس کا حکم دیا ہے کہ جنوری 16 کو آپ پیش ہوں تاکہ مقدمہ آگے بڑھ سکے۔ تو یہ 2 آج کے ہمارے موضوعات ہیں۔ پہلے موضوع کی طرف آئیں گے جہاں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم سے وسیم صاحب، اور اس کے علاوہ وہاں سے ہمارے ساتھ ہوں گے احمد چنوائے صاحب بھی، اور راجہ عمر خطاب صاحب سے بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے وسیم صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، آپ کا رد عمل۔ ندیم بھائی، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ، اور ایک بہت بہادر افسر سے محروم ہوئی ہے آج فورس پولیس کراچی کی۔ سب سے پہلے تو میں کنڈیم بھی کروں گا، مذمت کروں گا، اور ان کی فیملی سے تعزیت کروں گا کہ جو ان کا بریڈ ارنر، بلکہ کیا سیویئر ہمارے شہر کا، اس نے کافی بارود ریکور کیا تھا، کافی دہشت گردوں کو مارا تھا، پکڑا تھا۔ اگر وہ بارود ریکور نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے اور بہت ساری جانیں ضائع ہوتی۔ جتنا بھی مذمت کی جائے اس پہ وہ کم ہے، ایسے آفیسرز کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن وسیم بھائی یہ فرمائیے گا کہ طالبان جو ہے اتنی کھلی آزادی کے ساتھ کراچی شہر کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے۔ لمحہ فکریہ ہے۔ 5.5-6 سال پہلے الطاف بھائی چیخ چیخ کے تھک گئے کہ کراچی طالبانائزیشن ہو رہا ہے۔ آج ہر علاقے کا کمانڈر بن چکا ہے کراچی میں، طالبان کمانڈر ہر علاقے میں بیٹھا ہوا آپریٹ کر رہا ہے۔ اگر 5 سال پہلے اس کا مذاق نہیں کیا جاتا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور حکومت کے وقت اس وقت کی سیریس لے لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ آج پولیس آفیسرز مارے جا رہے ہیں، پولیس کے آفیسرز مارے جا رہے ہیں، آرمی کے آفیسرز مارے جا رہے ہیں، عوام ماری جا رہی ہے۔ سیریسنس نہیں ہے ندیم بھائی۔ جب تک بس میں نہیں چاہتا کہ اپنے گھر کا خدا نخواستہ کوئی جاتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے۔ لیکن وسیم اختر صاحب یہ سنجیدگی تھوڑا سا میں اس کو آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں۔ حکومت وقت اس بات کو نظر انداز کیسے کر سکتی ہے کہ معصوم شہری جانوں سے ہاتھ جا رہے ہیں، اور لوگوں کو پولیس افسر جو جن کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو تحفظ کرنا ہو، ان کی اپنی جانیں محفوظ نہ ہو، تو حکومت وقت غیر سنجیدہ کیسے ہو سکتی؟ دیکھیں 50-55 منٹ وہ گاڑی وہاں کھڑی رہی اور بارود سمیت وہ 2 شخص جو تھے وہاں کھڑے رہے۔ اب کراچی میں ٹارگٹ ایکشن چل رہا ہے، وہ ایسی سڑک ہے جہاں اگر کوئی 50 منٹ سے گاڑی کھڑی ہو اور اس میں آدمی موجود ہوں تو مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسی سے گاڑی گزرتی ہیں وہاں سے، رینجرز بھی اور پولیس بھی، کسی نے کوئی چیک نہیں کیا۔ نمبر 2، ایسا شخص، ایسا آفیسر
جو روز وارداتیں کر رہا ہے. ابھی رات کو واردات کر کے آیا ہے اور 3 قدم اس کے طالبان کے 3 دہشت گرد پکڑے ہیں اس نے, بلکہ مارے. ایسے آفیسرز کی سیکیورٹی اس کو تو 100% سیکیور کرنا چاہیے آپ کو. اچھا یہ فرمائے گا کہ یہ جو بارود والی گاڑی تھی یہ جن ناکوں سے گزرتی ہے اس میں یقیناً پولیس اور رینجرز دونوں کے ناکے موجود ہوں گے نا, تو کتنے شہر کے اندر تو بارود نہیں نہ اگتا, آیا تو کہیں باہر سے رستہ بنا کے آیا, کدھر سے آیا ہوگا؟ صحیح کہہ رہے ہو. دیکھیں ندیم بھائی, ہم مختلف اوقات پہ کہہ بھی چکے ہیں, یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام ہوتا ہے. ہم ہر فورم پہ کہہ چکے ہیں کراچی میں بارود بنتا نہیں, کراچی میں اسلحہ بنتا نہیں, باہر سے آتا ہے. تو جو بارڈرز ہیں کراچی کے, انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں, ادھر موجود ہے ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, وہاں کوئی چیک کرتے نہیں. نان سیریسنیس جبھی میں کہہ رہا ہوں کہ سیریسنیس لیا ہی نہیں جا رہا کہ 1-2 شخص بارود سمیت وہاں گاڑی لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے ناکے کراس کر کے آئے ہوں گے. یہ تو مطلب اگر سیریس لیتے تو وہاں تک تو یہ آدمی نہیں پہنچ سکتے تھے. آج بھائی پورے کراچی میں مختلف علاقوں میں ان کی ایکٹیویٹیز ہر علاقے میں ہیں, کمانڈر ہے ان کا ہر علاقے میں. ابھی جو رات کو چودھری اسلم نے مارا ہے وہ لانڈی کا کمانڈر تھا. کہ یہ بالکل آرگنائز وے میں یہاں آ چکے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ میرا کام تو نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھ سے زیادہ تو ایجنسیز کو پتا ہوگا واٹ دے آر ڈوئنگ. اچھا وسیم بھائی آپ رکیے گا, میں سید منور حسن صاحب سے بھی پہلے پوچھ لوں. منور حسن صاحب آپ کو خوش آتا ہوں پروگرام میں. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, پولیس کا ایک بہادر افسر جو ہے وہ آج ایک دہشت گردی کے حملے میں شہید ہو گیا. آپ کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہے؟ دیکھیے کراچی میں یہ وارداتیں کم نہیں ہوئی ہیں, وقفہ ضرور آیا ہے لیکن وارداتیں جاری ہیں اور ہر سطح کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ٹارگیٹ کلنگ جو ہے وہ انڈیفائنڈ نہیں ہے, بالکل ڈیفائنڈ ہے کہ اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں لوگ. اس لیے ملٹری آپریشن, اس آپریشن کے حوالے سے بھی اثر ہے نا سوچنا چاہیے, اور نئے سوال جو پیدا ہوئے ہیں ان کا جواب تلاش کرنا چاہیے. اگر اتنے اہم پولیس آفیسر جن کی اچھی ریپوٹیشن بھی تھی بعض پہلوؤں سے اس طریقے سے بنیں گے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپریشن کامیاب ہے؟ کئی مہینے اس کو ہو چکے ہیں, انہیں اس کا ریویو کرنا چاہیے, ری وزٹ کرنا چاہیے تمام معاملات کو. اچھا سید منور حسن صاحب ایک چیز فرمائیے گا, آپ لوگوں کا رول بڑا اہم ہے اس تمام معاملے کے اندر, کیونکہ جب بھی طالبان سے بات چیت کا یا ان کو کچلنے کی بات آئے گی تو آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ درکار ہوگی کہ رائے عامہ ہموار ہو سکے. یہ موقع پھر ویسا ہی ہے. ابھی وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں طالبان نے اپنے کمانڈرز مقرر کر دیے. یہ ویسے ہی ہے جیسے خیبر میں یا فاٹا کے دیگر علاقوں میں ان کے کمانڈرز موجود ہیں. یہ ایک تنظیم کا کمانڈر ہے, یہ لشکر اسلام کا کمانڈر ہے, یہ انصار الاسلام کا کمانڈر ہے. تو اگر لانڈی کا کمانڈر کل مارا ہے تو آج جواب میں ایک پولیس افسر ہمارا شہید ہو جاتا ہے, تو پھر تو کراچی کے اندر ہمیں بہت سخت ایکشن کرنا پڑے گا ان طالبان کو ختم کرنے کے لیے. کس نے منع کیا ہے سخت ایکشن کرنے؟ کسی نے منع کیا ہے؟ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. اس سے پہلے بار بار ایم کیو ایم ان کے ساتھ شریک رہی ہے. جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, جو نہیں چاہتے نہیں کرتے. تو اس لیے اگر بہت سخت ایکشن کی رائے ہے تو کون کہتا ہے کہ مت کرنا چاہیے؟ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ نااہلی ہے, سستی ہے. کیا سید صاحب آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ ایسا سخت کارروائی کی جائے جس میں ایسے لوگ جو معصوم جانوں کے یا پولیس افسروں کو مارنے کے در پہ ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے شہر سے؟ نہیں, سوال یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے کسی نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے؟ کسی نے منع کیا ہے کہ فلاں کام نہ کریں؟ کیا آپ کی سپورٹ ہوگی ایسے کسی ایکشن کے لیے؟ اگر مانگیں گے تو ہوگی نا, نہیں مانگیں گے تو نہیں ہوگی. کبھی ہم سے تو کسی نے بات نہیں کی اس معاملے میں, تو آپ ہی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر میں بینگ پاکستانی اسلام آباد بیٹھا ہوں تو میرا تو دل کرتا ہے کہ ایسی کارروائی ہو تو میں کہوں کہ ہاں میں تو سپورٹ کروں گا. تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سپورٹ کریں؟ نہیں, مسئلہ دل کرنے کا نہیں ہے, جینوئن ایکشن لینے کا ہے. جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہر دفعہ رینجرز کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے کہ اسلحہ گولہ بارود برآمد ہوا اور ایک سیاسی جماعت اس کا نام کیوں نہیں لیتے سیاسی جماعت کا؟ اور جو لوگ کلپریٹس ہیں ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو خود ہی سافٹ پیڈل کر رہے ہیں تمام چیزوں کو, اور خود ہی ایک نیک نامی کمانے کے لیے 5-6 مہینے آپریشن کو ہو گئے ہیں. تو اگر کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھائیں, سیاسی جماعت کا نام بھی بتائیں جس کے پاس اسلحہ برآمد ہوتا ہے. منور صاحب جتنی گرفتاریاں رینجرز اب تک کر چکی ہے اور جتنے لوگوں کہتے ہیں مار چکی ہیں, تو اب تک تو پھر کراچی میں امن ہو جانا چاہیے تھا. یعنی جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ گرفتار شدہ لوگ کہاں گئے؟ کوئی مقدمہ چلا ان کے اوپر؟ اگر 15,000 لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں جیسے کہ یہ خود کہتے ہیں, 24 سال پہلے اس وقت 12-13,000 گرفتار ہوئے ہیں, تو وہ لوگ کہاں ہیں آخر؟ اور ان کے ذریعے سے باقی لوگوں تک نہیں پہنچ جاتا.
یہ تو ملٹری آپریشن کی ہمارے یہاں اور اس طرح کے رینجرز کے آپریشن کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. ہم نے مشرقی پاکستان میں بھی ملٹری آپریشن کیا ہے. 5واں ملٹری آپریشن اس وقت بلوچستان میں جاری ہے. کراچی میں اس سے پہلے بھی ملٹری آپریشن، فاٹا کی بیلٹ میں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، بندوبست علاقوں میں ہو رہا ہے. تو کوئی ہمیں بتائے تو صحیح کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. وسیم اختر صاحب، کراچی میں دوبارہ آتا ہوں سید صاحب آپ کی طرف. وسیم صاحب، جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے رینجرز اور پولیس کا، سید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پیڈلنگ ہو رہی ہے، کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو رہا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس آپریشن کی ڈیمانڈ ہماری جماعت نے کی تھی کہ یہاں سے کرمنل ایلیمنٹ کالعدم تنظیموں کے جو دہشت گرد ہیں، خاص طور پہ طالبان کے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان سے اس شہر کو پاک کیا جائے. مگر افسوس سے کہوں گا کہ کچھ مذہبی جماعتیں ہیں ایسی اس شہر میں بھی اور پورے ملک میں، جن کے گھروں سے القاعدہ، طالبان کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے ڈرون اٹیکس میں ان مذہبی جماعتوں کے لوگ مارے جا رہے ہیں. جب ایسی جماعتیں شہروں میں ہوں گی موجود اور اس قسم کے ایلیمنٹس کو وہ پناہ دیں گی، ان کو سپورٹ کریں گی، بلکہ ان کو کنڈیم نہیں کرتی، طالبان کا نام لے کے وہ مذہبی جماعتیں کنڈیم ہی نہیں کرتی. ابھی یہ جو آج حادثہ ہوا ہے چودھری اسلم والا، نے ایکسپٹ کیا اس کو کہ ہاں ہم نے مارا ہے. مگر افسوس کہ وہ جو مذہبی سو کالڈ جماعتیں ہیں وہ کنڈیم طالبان کو نہیں کرتی، کیونکہ طالبان ان کے اپنے ہیں، وہ دہشت گرد کو سپورٹ کرتے ہیں. تبھی پورے ملک کا یہ حال ہے. جب تک ہماری مذہبی جماعتیں ایک پیج پہ نہیں آئیں گی، طالبان کو کنڈیم نہیں کریں گی، جھنگوی کو کنڈیم نہیں کریں گی، ہم جب تک متحد نہیں ہوں گے ان سے مقابلہ مشکل ہے کرنا. سید صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ طالبان کو کنڈیم کرتے ہیں؟ سید صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی جی. وہ تو ہو نہیں تھی ڈراپ. وسیم اختر صاحب، لیکن کراچی کے امن میں مجھے تو لگتا ہے بعض اوقات کہ آپ کے جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ بھی جتنی آپ کی سیاسی جماعتیں، آپ سمیت، ایم کیو ایم سمیت، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی سمیت، آپ سارے لوگ قصوروار ہیں. کراچی کے لوگوں کو آپ امن نہیں دے سکے. آپ کی کوئی سیاسی وجوہات ہوں گی، کوئی ایشو ہوگا، لیکن آپ لوگ امن لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. بھائی، ایم کیو ایم ایک فورس نہیں ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے. حکومت میں تو رہے آپ. جماعت ہے. حکومت میں تو رہے. حکومت میں رہے. جب حکومت میں یہ پورٹ فولیو میرے پاس تھا، یہ میری جماعت کے پاس تھا، تو کراچی کا یہ حال نہیں تھا. آپ کراچی ایٹ سے پوچھ سکتے ہو. اس کے بعد جو حال ہوا ہے، جو اون نہیں کرتے اس کو. اگر آپ سیریس ہو گے تو مسئلہ حل ہوگا. آپ سیریس ہی نہیں ہو اس ایشو پہ کہ ہر علاقے گلی کے اندر یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، پنپ رہے ہیں، ایکٹیویٹیز جاری ہیں. مگر افسوس کہ آج بھی جو آپریشن ہے، جو ٹارگٹ ایکشن ہے، وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. اور پھر ایسے اسٹیٹمنٹس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذمہ دار دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اس میں کوئی سیاسی جماعت انوالو ہے. ارے اگر یہ سیاسی جماعت انوالو ہے تو اس کو ایکسپوز کرو، ان کے لوگ گرفتار کرو. ہم نے کب منع کیا ہے؟ میں ایز ایم کیو ایم کا ذمہ دار کی حیثیت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کب منع کیا. اگر کوئی کرمنل ہمارے اندر بھی ہے تو اس کو گرفتار کر کے سزا دی جائے. ہم تھوڑی اس کو چھوڑوانے. وسیم بھائی، لیکن جس کی بھی گرفتاری پڑتی ہے، وہ ایم کیو ایم کی پڑے یا وہ اے این پی کی پڑے، وہ اس کے اوپر شور اتنا ہوتا ہے کہ وہ خود لا انفورسمنٹ والے بیچارے جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں، آئی ایم سوری، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ پھر وہ استعفیٰ دے دیں. اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کسی سیاسی جماعت کے فون کال پہ یا اس پریشر سے اس آدمی کو پکڑتے نہیں ہیں تو بیکار ہیں پھر وہ فورس میں. ہاں، چاہیے تو یہی. ویسے اگر وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے تو انہیں گھر جانا چاہیے. یہاں میں آپ کا بریک لے لیں وسیم بھائی، ایک بریک لیں. یہ ابھی پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی کا افسوسناک واقعہ، جہاں پولیس افسر جو ہیں چودھری اسلم، طالبان کو ختم کرنے کے حوالے سے اور ان سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے بہت شہرت رکھتے تھے، آج ایک خودکش حملے میں شہید ہو گئے. اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ان کی اہلیہ. مسز اسلم، آپ کو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم کچھ مناسب الفاظ میں آپ کے ساتھ آپ کا دکھ شاید بتا بھی نہ سکیں، لیکن ایک بہادر افسر نے شہادت پائی ہے اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے اسلام میں، ہمارے مذہب میں اور دین میں، لوگوں کے تحفظ کے لیے اور اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے جان دینا. طالبان سے مقابلہ ہے پورے پاکستان کا، اور صرف آپ نے اپنے خاوند کو آج کھویا ہے، پاکستان اپنے بہت سے بیٹے کھو چکا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ جی، مجھے فخر ہے میرے ملک میں کبھی کتنے نہیں ٹیکے، چاہے وہ طالبان ہوں چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو.
یہ مشکل گھڑی ہے آپ کے، ایک دفعہ مشکل گھڑی ہے، میرے حوصلے میرا مرد مجھے چودھری صاحب سے دے گیا ہے زندگی بھر. جب میں اس کے ساتھ چلی تو حوصلے والی تھی تو چل سکی نا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. ان کے رہائش گاہ کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا، آپ کی پوری فیملی یقیناً. جی میری فیملی تھی، میں موجود تھی اس دن. جب میرا رب چاہتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، جب میرا رب بلاتا ہے مقام دیتا ہے شہادت کا تو کچھ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، اور بہت سارے وہ اور بہادر افسر ہیں جو چودھری اسلم کی طرح اسی راہ پہ آئے ہیں، جن کا کام یہی ہے، جن کا فرض یہی ہے اللہ کہ وہ اس کی باقی زندگیوں لوگوں کو کو تحفظ سلامت کرے. رکھے اور ان کے مشن کو کامیاب کرے، کیونکہ ہمارا پاکستان باقی سلامت رہے. آپ مسز اسلم اپنے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے یا خود اپنے حوالے سے کیا کہیں گی کہ کیا کوئی مناسب طریقے سے ضرورت تو نہیں ہے. جی آئی جی سندھ، پوری سندھ پولیس کو پتہ ہے میرے ہسبینڈ نے کوئی چھوٹے کارنامے نہیں انجام دیے، سب کو معلوم ہے. مجھے بولنا نہیں چاہیے، میں اس عورت جسے گھٹنے نہیں ٹیکے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا رتبہ جو ہے جی وہ انہیں عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اور آپ کو حوصلہ دے. میں یہی دعا دوں گا. آپ سے صرف جاتے ہوئے ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ روزانہ پاکستانی مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتی ہیں، باپ اپنے بیٹوں کی لاشیں یہ اٹھاتے ہیں. بات تھی. وہ اکثر جب میں چودھری صاحب کو بعض دفعہ روکا بھی کرتی تھی کہ دیکھو یہاں کے لوگ، یہاں کی عوام، یہاں کے کچھ بھی کہہ لو، 3 دن کے اوپر کہانی نہیں چلتی، کسی کو یاد نہیں رکھا جاتا. چاہے اس میں ہمارے شہید ہوں، بڑے نامی گرامی بھی چلے گئے ہوں، مگر آپ اپنی سائڈ سے دیکھیں، ان کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ میری مٹی، میری ماں ہے، میں ماں کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، جان دوں گا تو پاکستان کے لیے، اس شہر کے لیے. کئی گاؤں کے بچے مرتے ہیں، بولا وہ مائیں نہیں ہے کیا آپ ہی ماں. میں چپ کر جاتی تھی، پھر میں بولتی ہی نہیں تھی. آپ اپنے بچوں کو کیا اسی پولیس فورس میں بھرتی کروانا یا اسی طرف بھیجنا پسند کریں گے؟ اپنے بچوں کو، وہ بھی کسی کا بچہ تھا تو پولیس فورس میں تھا، تو میرے بچے بھی اسی باپ کے بچے پولیس میں ہی آئیں گے. اور اسی بہادری کا میسج آپ انہیں اپنے بچوں کو بھی دیں گی کہ جس باپ نے لوگوں کے تحفظ کے لیے اپنی جان دی ہے، آپ بھی اسی راہ پر چلیے. یہ وقت بڑا نازک سا تھا، جس دور سے مجھے گزرنا ہوا، انشاءاللہ میرے بچے دلیر بنیں گے، کیونکہ ان کے باپ کی ایک داستان ہے اس شہر میں. میں آپ کا زیادہ اور وقت نہیں لوں گا جی، بہت مشکل ٹائم ہے. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، آپ کو ہمت دے. ایک میسج ہے جی ضرور دیجیے. کہ چودھری صاحب کے لیے سب دعا گو رہی گا. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور آپ لوگوں کو بھی ہمت دے، اور ان کے بچے جو ہیں یہ دعا ان کو بھی کریں کہ اللہ ان کے بچوں کو سرخرو کر کے اس منزل پہ لائے. بہت شکریہ. بیگم اسلم خان ہمارے ساتھ تھیں. محمد اسلم خان ان کا پورا نام ہے اور ایبٹ آباد سے ان کا تعلق تھا. چودھری اسلم کے نام سے مشہور ہوئے. طریقہ کار جو ان کا تھا ایک بہادری سے، ایک دبنگ انداز تھا ان کا، تو اسی وجہ سے چودھری اسلم کے نام سے وہ مشہور ہوئے. ہمیں خالد رانجھا صاحب جوائن کر رہے ہیں، وکیل ہیں جنرل پرویز مشرف کے. خالد رانجھا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. رانجھا صاحب پہلے تو اسی آج والے واقعے پہ آپ سے رد عمل لے لیں، پھر جنرل مشرف کے کیس کی طرف آئیں گے. ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. گو تو پاکستان میں صبح و شام کوئی ایسے واقعات کی ان گنت تعداد ہوتی ہے، پورا پاکستان اسی کرب سے گزر رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ رلا دیتی ہیں، بندے کو دل دکھا دیتی ہیں. یہ شاید اسی طرح کا ایک واقعہ تھا. ایک بڑا نامی افسر تھا جو آج ایک خودکش حملے میں اپنی جان سے چلا گیا، شہید ہو گیا. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ہم سب کو فاتح کہنی چاہیے، اور ان کا جو عمل ہے وہ سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور میں تو ابھی بات سنیے، میں نے ان کی اہلیہ کی، میں تو ان کو اگر ویدا ہو گئی اور اٹھ کے سلام کرنا چاہتا ہوں ان کو، جو جذبہ رکھا ہوا انہوں نے اور جس انداز سے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے اپنے میاں کو، اور پھر خواہش ظاہر کی ہے کہ میرے بچے بھی اسی راہ پہ چلیں گے. بہت بڑی عورت ہے، بہت بڑی عورت ہے، بہت بڑی ماں ہے. میں ان کو سلام کرتا ہوں. یہ قابل دید ہے ویسے جذبہ ان کا. انہوں نے لغزش نہیں دکھائی، کمزوری نہیں دکھائی، مضبوطی دکھائی ہے کہ وہ جس باپ سے بچے ہیں اسی راہ پر چلیں. امیزنگ، اٹس امیزنگ، امیزنگ. رانجھا صاحب آج کے کیس کی طرف بھی واپس آ جائیں. پاکستان کے حالات جو ہیں وہ تو 9/11 کے بعد سے ہر روز پہلے سے زیادہ برا دن ہی گزر رہا ہے. درمیان میں سکون نہیں لوگوں کو نصیب ہوا. یہ کلمیہ ہے خدا تعالیٰ ہمارے آئندہ آنے والے دن جو ہے پاکستان کے حالات کو بہتری کی جانب لے کر چلے.
کورٹ آرڈر کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا. کورٹ آرڈر جو ہے اس کا اگر ہم چلے جائیں پیج 3 کے اوپر تو پیرا 4 ہے اس کا, جس میں کورٹ نے میرے خیال میں وہ جو میڈیکل رپورٹ سبمٹ کی گئی تھی اس کی روشنی میں کورٹ کا نہیں خیال ہے کہ انہیں کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا ایسی سیریس النس تھی, بڑا انہوں نے اس کو کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دیا اور کہا کہ وہ جنوری 16 کو پیش ہوں. آپ کا رد عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشڈ لا ہے اس ملک میں اور جو بارہا سپریم کورٹ نے کہا ہے, the courts are not supposed to quantify the ailment of accused. بہرحال یہ عدالت کی مرضی ہے کہ عدالت سمجھتی ہے کہ ان کو ہم نے حاضری معافی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, وہ تو ان کے ثوابدید پہ ہے. لیکن ایک بات, جب ایک آدمی ہسپتال میں داخل ہے, ابھی ڈسچارج نہیں ہوا, ان کے علم میں ہے کہ ڈسچارج نہیں ہوا, تو کیا کہیں گے کہ ہاں جی اس کو ضرور پیش ہونا چاہیے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی جو AFIC کی رپورٹ تھی میڈیکل رپورٹ, اس پہ اوپر میں آپ سے بھی پوچھ لوں, رپورٹ کی کاپی بھی ہے میرے پاس پڑی ہوئی, اس میں رپورٹ میں یہ کہا بھی تو انہوں نے نہیں کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے, انہوں نے ایک سمٹم کی بات کی ہے, لیکن آن دی بیسس آف سمٹم, جب عدالت میں آپ روزانہ بہت سے کیسز آپ بھی اگر ایک آرٹری میں جاتے ہیں اور آرگیو کرتے ہیں, صرف سمٹمز کی بنیاد کے اوپر پیشی سے استثناء تو نہیں مل سکتا نا. میری گزارش یہ ہے کہ اس کو اس دیکھ لیں اس کانٹیکسٹ میں کہ جس دن ان کو سمن ملا انہوں نے وکلا انگیج کر لیے اور for security reasons could not appear on 2 days. تیسری دفعہ جب وہ آ رہے تھے جی ہاں جی صبح کہا گیا کہ آپ 11 بجے چلیں, وہاں سے 11:25 پہ چلیں اور آپ 11:35 پہ پہنچ جائیں گے. وہ چل پڑے وہاں سے. پہلے دن تو آ کے بیان دیتی تھی اپنا پولیس کے ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں ان کو پیش کرنے کے. اب اس کی ذمہ داری تو ملزم پہ نہ ڈالیں. اگر دیکھیں وہ ہر آدمی کے اپنے حالات ہوتے ہیں, وہ معلوم متعلق تو ہے نہیں. ان کے متعلق آپ نے دیکھا کہ جب وہ وردی پہنے ہوئے تھے, جب وہ صدر مملکت تھے, تب بھی ان پہ اٹیک ہوئے اور دہشت گردی کے اٹیک تھے, اور اس کا ان کو 26 رپورٹیں آئی تھی کہ ہاں جی آپ گھر سے باہر نکلیں, احتیاط کریں, ہمیں خطرہ ہے. 2-3 دفعہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ دہشت گردی اٹیمپٹس بھی ہوئی, وہاں پہ بم بھی ملے. دیٹ اسائڈ, لیکن اس دن وہ کورٹ میں آ رہے تھے, اور پھر یہ کہنا کہ وہ جو سمٹم تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے, وہ مر کیوں نہیں گیا, ان سمٹمز کے تابع ہی واز ٹیکن بائی ہیز کسٹوڈینز ٹو دا ہاسپٹل. ہسپتال میں جا کر دیکھا کہ ہاں جی ان کی ایک جو شریان ہے یا جو ایک وین ہے وہ رانجہ صاحب, لیکن عدالت نے نرمی دکھا دی نا کہ اس دن ذرا طبیعت ان کی بگڑ گئی تھی, ہاسپٹل چلے گئے, انہوں نے نہ اریسٹ وارنٹ جاری کیے نہ کچھ, آپ کو ریلیف ہی سمجھوں گا کہ دے دیا, مارجن مل گیا آپ کو 2-4 روز کا. اب عدالت کہہ رہی ہے 16 جنوری سے 1 ہفتے اور کا مارجن ہے, تو آئی ہوپ کہ دعا گو کہ ان کی حالت سنبھل جائے تب تک. لیکن ایک بات رکھیے, یا تو ہم بات کریں سیاسی انداز میں یا بات کریں قانونی انداز میں, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس عدالت کو اختیار ثبات ہے کہ نہیں. اعتراضات ان کے سامنے ہیں, درخواستیں بھی ان کے سامنے ہیں, یہ مسئلہ بھی ان کے سامنے ہے, کیا ٹرائل کا اختیار ان کو ہے یا ملٹری کورٹ کو ہے. یہ تمام باتیں ابھی فیصلہ طلب ہے. ابھی وہ فیصلہ تو کیا نہیں, فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نے یہ جو درخواست ہے کہ ٹرائل جنرل پرویز مشرف کا ملٹری کورٹ میں کیا جائے, اس کی درخواست آپ نے GSU میں بھی یا وزارت دفاع میں بھی داخل کی ہے؟ نہیں, میرا فرض نہیں ہے. میں نے اس عدالت کو بتانا ہے کہ آپ کی پروسیڈنگز کورم نان جوڈس ہیں. پھر قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ ان کو لکھنا چاہیے GHQ کو, اور 15 دن تک انتظار کرنا چاہیے اس رپلائی کا. اس دورانیے میں یہ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. اب ملٹری ایکٹ جو ہے, یہ مطالبہ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ کرے, ہونا چاہیے. جو الزام ہے وہ الزام ان پہ ہے کہ انہوں نے وردی پہنے ہوئے ایک جرم کیا ہے جو ٹرائبل ہے بائی ملٹری کورٹ انڈر آرمی ایکٹ 1952. بٹ ناؤ ہی اسٹینڈز ریٹائرڈ. یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ جی ممکن ہے کہ ہماری کم علمی ہو, لیکن انڈر دا ایکٹ آف 1952 ایون دو یو اسٹینڈ ریٹائرڈ, وہاں پہ دفعہ 92 ہے جس کے تابع اس ملزم کی جو
ٹرائل ہے ملٹری کورٹ کرے گی. حال ہی میں جو 4 لازم نہیں ہے ریٹائرڈ کے لیے، ریٹائرڈ کے لیے لازم نہیں ہے رانجھا صاحب. ابھی جنرل کیانی کو NLC والے کیس میں 3 جرنیلوں کو بلانا تھا تو انہوں نے دوبارہ ان کو وردی پہنا کے دوبارہ بلایا. یہ میکنزم ہے، میکنزم انڈر آرمی ایکٹ، کوئی وہ ڈسکریشن کی بات نہیں ہے، لیکن جو انڈر آرٹیکل 92 پاور دی گئی ہے کہ ہاں اس کے تابع ان کی ٹرائل ہو سکتی ہے. میں کہوں گی میں اب تو ریٹائر ہو گیا ہوں، مجھے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ نہیں ہو سکتا. ہی از اسٹل امینیبل ٹو لا. لیکن وہ لا آف دی لینڈ کے لیے ریٹائرڈ آدمی کو آپ دوسرے ریگولر پروسیجر کے تحت بھی اس کا ٹرائل کر سکتے ہیں. وہ میرے تو خیال ہے کہ یہ بڑا کلیئر کٹ چوائس ہے. اب آپ کی رائے شاید قانون سے بالا ہے یا بہتر ہے، لیکن میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، ذرا کاش کہ آپ نے سر وہ کورٹ بیٹھی اگر وہ اتنی نااہل ہوتی، اس کو اس بات کا ہی نہیں پتا ہوتا تو وہ سننا رہی ہوتی اب تک یہ کیس. اب یہ ہے کہ ایک بریک لے لیں جی، بریک لے لیں رانجھا صاحب، بریک لے لیں، بریک سے حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. میں آپ سے یہ سوال کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری اسلم کو آج ایک خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور جنرل پرویز مشرف کو عدالت نے 16 جنوری کو طلب کر لیا، اس پہ بات کر رہے ہیں. احمد چنوئے صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. چنوئے صاحب یہ فرمائیے گا کہ کراچی کے اندر طالبانائزیشن کی کیا صورتحال ہے؟ بہت زیادہ بڑھ گئی. ابھی وسیم اختر صاحب نے ہمیں بتایا کہ مختلف علاقوں میں طالبان نے اپنے کمانڈرز مقرر کر دیے جیسے فاٹا کے اندر ہوتا ہے. کیا یہی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کراچی کی جو صورتحال ہے اس کا بہت پہلے سے لوگوں کو اندازہ تھا. بہت پہلے سے مختلف سیاسی اور سماجی رہنما جو ہیں وہ اس بات کا اعادہ کر رہے تھے کہ کراچی میں ملیٹنسی جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ رہی ہے. کراچی میں بہت سارے ایسے نو گو ایریاز ہیں کہ جہاں ملیٹنسی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے زیادہ تر میں یہ کہوں گا کہ لا انفورسرز کے ارکان شہید ہو رہے ہیں وہ ملیٹنسی کا ہی پیش خیمہ ہیں. کہ یہ سارے آج اس کی جیتی جاگتی مثال جو ہے وہ چودھری اسلم شہید ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ کرمنلز کے خلاف جہاد کیا، اور بالخصوص ملیٹنسی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف کراچی میں ان کا جو رول رہا ہے وہ ایک اتنا سالڈ رول رہا ہے کہ ان کو کئی دفعہ تھریٹس بھی آئیں، کئی دفعہ ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، کئی دفعہ ان پہ فائرنگ ہوئی، بلاسٹ ہوئے، ان کے گھر کو مسمار کر دیا گیا، اور بالآخر آج جو ہے یہ دہشت گرد جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گئے اور چودھری اسلم کو 2 محافظوں کے سمیت شہید کر دیا. چنوئے صاحب کچھ اعداد و شمار آپ کے پاس ہیں کہ 9/11 کے بعد کراچی صرف کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں، ان 12 سالوں کے عرصے میں کراچی کے کتنے پولیس افسر اور اہلکار ان واقعات کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں؟ دیکھیں اس کا فگر جو ہے 9/11 کے بعد آپ بات کریں اور سال کا تقریباً ہم ایوریج 100 کے اوپر لے لیں، کیونکہ اس سال بھی 2013 میں 165 سے زائد پولیس کے اہلکار اور رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ تعداد جو ہے وہ ہزار سے تجاوز کر جاتی ہے، اور تقریباً میرے خیال ہے 1700-1800 کا فگر ہے اگر میں نہ بھولتا ہوں تو یہ سارے پولیس 1700 سے 1800 پولیس اہلکار جو ہیں افسر اور جوان وہ 9/11 کے بعد شہید ہو چکے ہیں. اتنا زیادہ انٹینسٹی ہے، بہت یہ تو انتہا درجے کی ہے. جی بالکل یہ انٹینسٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پولیس اہلکاروں کو، رینجرز کے اہلکاروں کو اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس کراچی شہر کی حفاظت کی میں سمجھتا ہوں بڑی بھاری ذمہ داری اپنے سروں پہ لی ہوئی ہے، اور وہ ہر وقت دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ نظم رہتے ہیں. چنوئے صاحب ساتھ ہی رکے گا. شہلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. شہلہ بی بی یہ فرمائے گا کہ پولیس ریفارمز ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، وہ لگتا ہے ہم نے نہیں کیا. ہمارے جوان شہادت تو پا لیتے ہیں لیکن ہمیں اسے مناسب طریقے سے جو ایکوپ کرنا ہے، ان کو نیا جدید دینے ہیں، ماڈرن ٹریننگ دینی ہے، نئی گاڑیاں چاہیے انہیں، ان کا CID کا نظام جس کے وہ افسر آج مارے گئے ہیں ان کو مضبوط بنانا ہے، وہ شاید ہم کر نہیں پائے. دیکھیں ندیم، میں سمجھتی ہوں کہ خودکش کے آگے تو آپ نہیں بات کر سکتے، اور جب یہ اتنے زیادہ مقدار میں آپ لیکن شہلہ بی بی وہ جو گاڑی 20-30 کلو بارود سے بھری وہاں 1 گھنٹہ پارک تھی، وہ کہیں سے بارود بھر کے وہاں لے کر آئی ہوگی. اگر اس سے پہلے ہمارا میکنزم اچھا ہوتا. ایک بلو کلر کے کنٹینر میں تھا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اب چودھری اسلم تو SP تھے، اور یہاں پہ پروفیسر سے لے کر ہر وہ شخص جو ان کو پسند نہیں ہے اس پہ وہ خودکش کر رہے ہیں. ابھی جو ہے
पिछले हफ्ते उन्होंने समा के प्रोड्यूसर जो हैं अजहर अब्बास साहब, उनको उनके दोस्त ने बाइक से मौसमियात से नीपा पे छोड़ा है और वो उसे ड्रॉप करके बाइक पे से मुड़े हैं और अजहर अब्बास साहब पे अटैक हो गया। तो मैं ये समझती हूँ हमें ये बातें खत्म करने के बजाय हमें सीधा सीधा दहशतगर्द के खिलाफ ये समझना है कि ये हमारे सारे लोगों को शहीद कर रहे हैं और हम इनसे बकवास किस्म के लोगों को जो है वो दिलासे दे रहे हैं, अपनी आवाम के सामने झूठ बोल रहे हैं कि हम इनसे मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। शैला बीबी, लेकिन हमारी फिर डिटर्मिनेशन कमज़ोर है ना, हमारी वो लॉ इन्फोर्समेंट को भी मारने की ताकत उनमें है, हमारे वो जो मीडिया के लोग हैं उनको भी मारने की ताकत है, हमारे जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं वो डर के 2-2 स्क्वाड लेके बाहर निकलते हैं, उसके बगैर निकल नहीं पाते। तो फिर तो पाकिस्तान पूरा खतरे से दो चार है और हम लोग कुछ कर नहीं रहे। देखिए नदीम, बात ये है कि मैं खिलाफ हूँ इसके कि कोई सानिया हो तो हम उसके बाद कहें कि सिक्योरिटी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें वही होना चाहिए जो इन दहशतगर्दों से पहले हम घूमा करते थे। बात यह है कि दहशतगर्दी की मजम्मत करने वालों को उनकी मजम्मत करनी चाहिए जो लोग मारने के बाद ये कह रहे हैं कि हमने मारा। आप क्यों अपनी कौम से झूठ बोल रहे हैं कि हम उनसे मजाकरात कर रहे हैं? आप मारे उन्हें, क्या आपके सारे बहादुर शहीद हो जाएंगे? फिर आप तो चले जाएंगे मुल्क से बाहर, किसी के बच्चे बाहर हैं, कोई 10 साल का एक दफा करके जा चुका है। मैं ये समझती हूँ कि अब इनसे मजाकरात है ही नहीं, आपकी कोई शराइत ही नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमें ऐसे मरवा दें। बहुत शुक्रिया शैला रजा हमारे साथ रही। आप अहमद चनोई साहब, दोबारा आपकी कराची पुलिस के ऊपर भी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। कोई वो 32-33 हज़ार कहते थे पुलिस अफसर है, 10-11 हज़ार VIP ड्यूटी पे लगी हुई है, तो 20 हज़ार पुलिस अफसर हैं जो पूरा शहर बचाने के लिए हैं, जिनकी अब अपनी जानें महफूज नहीं रही। आप उसमें इंडक्शन करिए, मॉडर्न इक्विपमेंट लाइए, इतने बड़े बजट हैं तो 10-20 अरब का हथियार और गाड़ियाँ लेके उनको दीजिए, उनकी जासूसी का निज़ाम मौसर करिए। देखिए बात बिल्कुल ठीक है, कराची की 32,000 पुलिस फोर्स में से 12,000 सिक्योरिटी पे मामूर है, 7 से 8 हज़ार जो हैं वो ट्रैफिक पे मामूर है, और इसके बाद कुछ रिज़र्व फोर्स और थाने की जो फोर्स बनती है वो 6 से 7 हज़ार के करीब बनती है। तो इतने बड़े शहर में जहाँ 112 थाने हों, मुख्तलिफ 7-8 के करीब चौकियाँ हों, वहाँ पर आप ये 7-8 हज़ार लोगों से 24 घंटे काम नहीं ले सकते, और आपको इसमें ना सिर्फ इंडक्शन करनी पड़ेगी बल्कि इसको टेक्निकली साउंड करना पड़ेगा। इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई इक़दाम नहीं किए, सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी इक़दाम किए हैं, पुलिस को गाड़ियाँ फराम की हैं, पुलिस को जदीद आलात फराम किए हैं, लोकेटर जो इक्विपमेंट था वो भी पुलिस को फराम किया है, CCTV कैमरे के निज़ाम को भी फराम किया है। अब इन सारे रिसोर्स को जो है वो यूटिलाइज़ करने की बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग करें हम और पुलिस को जदीद निज़ाम पे चलाएं। गवर्नमेंट अपना अगर ड्यू रोल अदा कर रही है तो मैं समझता हूँ लॉ एनफोर्सर्स जो हैं उनको भी अपने ड्यू रोल के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या पुलिस के पास वो इक्विपमेंट मौजूद था जिन चेक पोस्ट से, नाकों से ये गाड़ी गुजरी होगी, वो एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट कर पाते? देखिए ऐसा नहीं होता कि पूरे शहर में जो है वो हर जगह इक्विपमेंट मौजूद हो, और इतना बड़ा कराची शहर है, वसीउल लेकिन मेन ट्रांजिट रूट पे तो होना चाहिए ना। मेन ट्रांजिट रूट नोन है चनोई साहब? नहीं, वो बिल्कुल नोन है, मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन कराची इसी जगह पर अगर आप ये देखें कि आज से 4-5 महीने पहले कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर जब मतानत साहब निकले थे और उन पर भी ये एक सिमिलर अटैक हुआ था, तो ये एक सोर पॉइंट था कि जहां गाड़ी स्लो भी होती है, गाड़ी टर्न भी होती है, और इसमें जो है वो एक ख़तरे का अंसर शामिल होता है। तो मैं समझता हूं कि हमें इस पॉइंट को भी देखना चाहिए और ऐसे जितने भी सोर पॉइंट्स हैं वहाँ को भी जो है उसकी मैनिंग भी करनी चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि कराची के पूरे शहर को जो है वो एक जगह जो है वो मैंड की जाए और एक जगह को जो है वो स्क्रीन आउट करके गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी जाए। होता ये है एक सवाल और आपसे पूछूं, इन्फॉर्मेशन है अंदर तालिबान की तादाद कितनी है, कुछ अंदाजा है इसके ऊपर? देखिए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं इसकी कोई तादाद नहीं दे सकता, लेकिन हमें ये करना चाहिए कि हमारा जो CID नेटवर्क है, जो गली गली मोहल्ला मोहल्ला जो है जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, उस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को जो है वो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और उसके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे जो है वो हम दहशतगर्दी का जो है वो सही तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही, लेकिन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए ताकि हम
آگے کے آنے والے حالات میں جہاں ہمیں ایک سخت ترین حالات سامنے نظر آ رہے ہیں جیسے آج کا حادثہ ہے اور ایسے دوسرے حادثات بھی ممکن ہو سکتا ہے، آگے ربیع الاول کے تہوار آ رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے سبق سیکھتے ہوئے اس سیکیورٹی انتظامات کو مزید بیف اپ کر لیں۔ بہت شکریہ احمد جنوئی صاحب، آپ ہمارے ساتھ، خالد رانجھا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ واقعے کے بعد پچھتانے اور رونے سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فیصلے کیے جائیں۔ پورے پاکستان کا سینکڑوں ارب روپے کا بجٹ ہے اور پولیس کے اوپر ہم 10-20 ارب روپے اضافی خرچنے پہ تیار نہیں ہے، جس سے پولیس نہ صرف خود سے بہتر مؤثر طریقے سے فرائض انجام دے سکتی ہے بلکہ ہمارے پورے پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک اچھا نیٹ ورک وہ اسٹیبلش کر سکتی ہے۔ اس کی آج کی مثال سب سے پہلے ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہو گیا چودھری اسلم کے ساتھ، کراچی پولیس کو اگر ریفارم کر لیتے، وہاں انڈکشن کر لیتے، ریٹائرڈ آرمی کے فوری طور پر آپ کو ٹرینڈ لوگ مل سکتے ہیں جس سے 8-10 ہزار کی فورس آپ تیار کر سکتے ہیں، تو پھر معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اب ویسے حل کرنا اس کا آسان طریقہ کار نہیں ہے، واقعات کے بعد صرف افسوس کافی نہیں ہوتا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔